بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف لایا آپ کے لیے جمعۃ المبارک کا خاص ترین عمل۔ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کو ڈھیروں کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ آج کا میرا یہ وظیفہ جمعۃ المبارک کا خاص ترین وظیفہ ہے اور قرآن پاک کی صرف 2 آیات پر مشتمل یہ عمل ہے۔ اس عمل کی برکت آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اگر آپ نے پہلے یہ وظیفہ نہیں کیا تو فوری طور پر یہ عمل کر لیں، کیونکہ جمعۃ المبارک کا دن ہمیشہ یا بار بار نہیں آتا۔ جمعۃ المبارک کا دن بہت کم آتا ہے اور یہ دن ایسا فضیلت والا دن ہے کہ اس دن جتنی فضیلت کسی بھی دن کی نہیں ہے۔ اللہ پاک اس وظیفہ کرنے والے کو اتنی دولت عطا فرماتا ہے کہ اس کے پاس دولت کی ریل پیل ہو جاتی ہے اور وہ لوگوں کو، غریبوں کو، محتاجوں کو بانٹنا اور تقسیم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اللہ پاک آپ سب کو اللہ پاک آپ سب کی تمام حاجتیں پوری کرے اور اللہ پاک آپ کو اتنا عطا فرمائے کہ آپ اس سے راضی ہو جائیں۔ تو بہت سی چیزیں پانے، جیسا کہ دولت حاصل کرنے اور رزق پانے، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے پیسے کا حصول یا قرض سے نجات کے لیے آپ اس عمل کو کریں۔ انشاءاللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کو بے بہا دولت عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک کے ہر نام میں برکت ہے اور قرآنی آیات کے تو کیا ہی کہنے ہیں۔ جب قرآنی آیات کو پڑھا جاتا ہے اور وہ بھی کسی خاص مقصد کے لیے، تو وہ قرآنی آیات ہماری مدد کرتی ہیں اور اللہ پاک ان قرآنی آیات کے صدقے میں بندے کی تمام حاجات کو پورا کر دیتا ہے۔ جو بھی بندہ اچھی نیت کے ساتھ، اپنے مکمل کامل یقین کے ساتھ کوئی بھی عمل کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی تمام حاجتوں کو پورا کر دیتا ہے۔ سب سے پہلے درود پاک میں آپ کو وظیفہ بتاؤں اس سے پہلے میں درود پاک کی فضیلت ضرور بتاؤں گی کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے، بے شک بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے۔ اب اچھی نیت کی برکت بھی بتا دوں کہ منقول ہے کہ ایک عجمی یعنی غیر عربی شخص چند آدمیوں کے پاس سے گزرا جو بیٹھے مذاق اور چھیڑ چھاڑ میں مصروف تھے۔ عربی کے جملے سن کر وہ غریب سمجھا کہ یہ لوگ ذکر اللہ عز و جل کر رہے ہیں۔ اس نے حسن نیت کے مطابق یعنی اچھی نیت کے ساتھ ان کی طرح کہنا شروع کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اچھی نیت کی وجہ سے اس اجمی کو بخش دیا۔ اچھی نیتیں کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ذہن حاضر رہے۔ جو اچھی نیتوں کا عادی نہیں ہے اسے شروع میں با تکلف اس کی عادت بنانی پڑے گی، لہٰذا ابتداءً اس کے لیے سر جھکائے، آنکھیں بند کر کے ذہن کو مختلف خیالات سے خالی کر کے یکسو ہو جانا مفید ہے۔ ادھر ادھر نظریں گھماتے ہوئے، بدن سے ہلاتے کھجاتے، کوئی چیز رکھتے اٹھاتے ہوئے اگر آپ نیتیں کریں گے تو شاید ہو نہیں پائیں گی۔ تو نیتوں کی عادت بنانے کے لیے ان کی اہمیت آپ کو ضرور جاننا ہوگی کہ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونا گناہ نہیں ہے، لیکن اس سے سوال ضرور ہوگا اور جس سے حساب میں پوچھ گچھ ہوئی وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اور جو آدمی دنیا میں مباح چیزوں کو استعمال کرتا ہے اگرچہ اسے قیامت میں اس پر عذاب نہیں ہوگا، لیکن اسی مقدار میں آخرت کی نعمتیں اس کو کم ملیں گی۔ لہٰذا کتنے ہی بڑے نقصان کی بات ہے کہ انسان فانی نعمتوں کے حصول میں بہت جلدی کرتا ہے اور اخروی نعمتوں میں کمی کے ذریعے نقصان اٹھا لیتا ہے۔ اب میں آپ کو یہ بات ذہن نشین کر دوں کہ جب بھی آپ کوئی عمل کریں نیت ضرور کر لیا کریں۔ ایک تو نیت کا ثواب حاصل ہو جائے گا، دوسرا اس نیت کے بدلے آپ کو وہ چیز مل جائے گی۔ چھوٹی سی نیت وہ آپ کو یہ بتا دوں
آپ اپنے جسم پر کوئی کسی قسم کی خوشبو لگاتے ہیں، مثلا خوشبو لگانی ہو تو اس کی شیشی اٹھانے سے قبل، اور اگر اٹھا لی ہے تو کھولنے سے قبل سر جھکا کر ہو سکے تو آنکھیں بند کر کے اطمینان سے اور خوب توجہ کے ساتھ نیتیں کیجئے کہ یا باری تعالیٰ میں ثواب کی نیت سے بسم اللہ شریف پڑھ کر شیشی اٹھاؤں گی یا اٹھاؤں گا، بسم اللہ پڑھ کر ڈھکن کھولوں گا، بسم اللہ پڑھ کے لگاؤں گا، مسلمانوں اور فرشتوں کو خوشبو سے فرحت یعنی خوشی پہنچاؤں گا۔ یہ تمام نیتیں آپ کریں گے تو اس نیت کا آپ کو ثواب ملے گا۔ پھر اسی طرح آپ کوئی وظیفہ کرتے ہیں اور پھر وظیفہ کرنے سے پہلے آپ نیت کرتے ہیں تو اللہ پاک اس کا بھی اجر آپ کو عطا فرمائے گا اور پھر اس وظیفے کی برکتیں بھی عطا فرمائے گا۔ جیسا کہ جمعۃ المبارک کا دن ہے، ماہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، تو آج میں آپ کے لیے ایک ایسا عمل لائی ہوں جو بہت ہی زیادہ مبارک ہے۔ عمل شروع کرنے سے پہلے ایک بات ضرور بتا دوں کہ جمعۃ المبارک کے دن مغرب کی نماز کے بعد وسیع پیمانے پر خصوصی دعا کا اہتمام کروایا جا رہا ہے۔ جن بہنوں بھائیوں نے دعا میں حصہ لینا ہے، سب سے پہلے جتنا ہو سکے درود پاک پیش کریں، درود پاک سینڈ کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا نام دعا میں شامل کیا جائے گا، اور صرف ان کا نام شامل کیا جائے گا جو درود پاک پڑھ کر کم سے کم درود پاک 300 دینا، زیادہ سے زیادہ کی تعداد مقرر نہیں۔ آپ لوگ بیٹھ کر ابھی سے درود پاک پڑھنا شروع کر دیں اور اپنا نام لکھواتے جائیں۔ آپ نے وظیفہ جو آج کا ہے وہ کس طرح کرنا ہے؟ جمعۃ المبارک کے دن کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ عمل آپ نے باوضو حالت میں کرنا ہے۔ اگر اس جمعۃ المبارک آپ یہ عمل نہ کر سکے تو جب آپ باوضو ہو جائیں، پاک صاف ہو جائیں، تب بھی آپ یہ نیکسٹ جمعۃ المبارک کوئی بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا اس طرح ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری جو 2 آیات ہیں، آخری 2 آیات صرف ان کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر آخری آیات، آخری جو 2 آیات ہیں جو یہاں سے شروع ہوتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے شروع کرنی ہے آمن الرسول، یہاں سے شروع کر کے آخر تک آپ نے علی القوم الکافرین، یہاں تک آپ نے یہ 2 آیات بن رہی ہیں، یہ آپ نے پڑھنی ہے، اور صحیح تلفظ کی ادائیگی کرتے ہوئے آپ نے ان 2 آیات کو پڑھنا ہے صرف اور صرف 11 بار، اور اس کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ نیت آپ نے پہلے کر لینی ہے۔ اللہ پاک آپ کو بے شمار رزق سے نوازے گا، برکتوں سے نوازے گا، اتنی دولت عطا فرمائے گا کہ سنبھالنی مشکل ہو جائے گی۔ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، روحانی وظائف کے تمام بہن بھائیوں کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنا نام ضرور لکھیں۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔